نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، تم جب بھی اسے پکارو گے اسے اپنے قریب پاؤ گے۔ تم آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جانتے ہو مجھے اللہ سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ میں گنہگار ہوں اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا، اور وہ میرے صبر کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میں جتنا بھی بڑا گناہ کر لوں، اس سے معافی مانگ لوں تو وہ مجھے معاف بھی کر دیتا ہے، اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا بنایا۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے کتنا قریب ہے تو سجدے میں کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کی سرگوشی کو اپنے دل کی دھک دھک کے ساتھ مطابقت کر کے دیکھنا۔ تم محسوس کرو گے کہ جس کا نام تم لے رہے ہو وہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے، تمہیں اپنے سامنے سجدہ ریز دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے، اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ آپ اس رب پر بھروسہ کر کے پہلا قدم اٹھا کر تو دیکھیں، اس بات پر کامل یقین رکھیں کہ وہ رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اپنا یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بلند کر لیں جب ان کو آگ میں جھونکا جا رہا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جو رب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہی رب آپ کا بھی ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، بس ایک بار ہمت کریں، وہ رب آپ کا حامی و ناصر ہوگا انشاءاللہ۔